رمضان المبارک کا مہینہ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں ہم کچھ خیر اکٹھی کر لیں، اور خیر کیسے ملتی ہے، اس مہینے میں خیر ہم کیسے اکٹھی کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا موقع ہے۔ وہ موقع کیا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں اس طریقے سے چلنا ہے کہ ہم نے اپنی روحانی قوت کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے شر سے آج بھی بچیں، کل کے لیے بھی ہم کوئی بندوبست کریں کہ شیطانی اثرات، جادو جنات اور شیطانی قوتیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکیں۔ ہم اپنی روحانی قوت کو رمضان میں کیسے بڑھا سکتے ہیں، کیسے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کا 70 گنا بدلہ ملتا ہے، اس کا جناب ایک نیکی کا 70 گنے بدلہ ملتا ہے۔ تو یہ آفر ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنی روحانی قوت پر کام کرنا ہے۔ ذکر کرنے سے روحانی قوت بڑھتی ہے، وضو کرنے سے روحانی قوت بڑھتی ہے، روزہ رکھنے سے روحانی قوت بڑھتی ہے، قیام اللیل کرنے سے روحانی قوت بڑھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت پڑھنے سے جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنے سے روحانی قوت بڑھتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہماری روحانی قوت جو ہے وہ بہت بڑھ سکتی ہے۔ ہم نے روحانی قوت پر کام کرنا ہے۔ جب انسان کی روحانی قوت مضبوط ہو، جب اس کا سیلف ڈیفنس سسٹم سٹرونگ ہو، جب انسان کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہو تو بیماری کم اثر کرتی ہے۔ اسی طرح روحانی قوت انسان کی مضبوط ہو تو پھر شر کم اثر کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی روحانی قوت پر کام کریں، اپنے آپ کو سٹرونگ بنائیں۔ پڑھائی کے ذریعے کچھ اذکار ہیں جن کو روٹین بنا لے، ان میں درود شریف ہے جس کو آپ نے کوشش کرنی روزانہ لازمی پڑھنا ہے، اس میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہے، یہ کلمات کوشش کرنی روزانہ لازمی پڑھنے ہیں، اس میں استغفر اللہ ہے، یہ کلمات کوشش کرنی روزانہ لازمی پڑھنے۔ ان کا بدلہ اتنی خیر ملتی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ جو پڑھتا ہے صبح سے لے کر شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اس کی روحانی قوت بھی بڑھتی ہے، یہ سٹرونگ بھی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس سے زیادہ اعمال والا بندہ کوئی نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بندہ اس کے علاوہ، وہ بندے کے علاوہ جو بندہ یہ کلمہ اس سے زیادہ پڑھتا ہے، یعنی روحانی قوت دنیا میں بھی مضبوط اور آخرت میں بھی اعمال کا انبار لگ جائے گا، اس کے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ لہٰذا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ اعمال بھی ہیں، اور ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال میں خیر بھر دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ اجر و ثواب بھر جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان اعمال کے ذریعے اپنی روحانی قوت کو مضبوط کریں، خیر حاصل کریں، اور جب آپ کی روحانی قوت مضبوط ہوگی تو آپ شر کے مقابلے میں لڑ بھی سکتے ہیں، شر کو ہرا بھی سکتے ہیں، شر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے چلنا ہے، ان دنوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ سے مدد مانگ کے ہم نے شر کو ہرا کے اس شر کو ختم کرنا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔